السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیلاماکس 625 mg ٹیبلٹ کے بارے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے استعمالات، فوائد اور نقصانات کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کی فارمولیشن کی۔ تو اس کی فارمولیشن کوموکسیکلیو ہے۔ کیلاماکس ٹیبلٹ ایک اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ ہے جو بیکٹیریا کو مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جس طرح مختلف ادویات مختلف طریقوں سے بیکٹیریا کو مارتی ہیں، اسی طرح کیلاماکس ٹیبلٹ بیکٹیریا کے سیل وال یعنی اس کے گرد جو غلاف ہوتا ہے اس پر اٹیک کرتی ہے، جس سے بیکٹیریا مر جاتا ہے۔ جیسے ہی بیکٹیریا ختم ہوتا ہے تو اسی طرح ہمارے جسم سے وہ انفیکشن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف اقسام کے انفیکشن جن میں بیکٹیریا شامل ہوتا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ سانس کی نالی کا انفیکشن، دانتوں کا انفیکشن، سکن انفیکشن یا جلد پر دانے یا پھوڑے بننے کے صورت میں بننے پر، یا پیٹ کا انفیکشن، پیشاب کی نالی کا انفیکشن، یا پھر سرجری کے بعد اس دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ عموماً زخم یا کٹ لگے ہونے کی وجہ سے اس کو دیا جاتا ہے تاکہ اس زخم یا کٹ پر بیکٹیریا کی پیداوار نہ ہو سکے۔ یہ دوا 625 mg، 325 mg اور 1 گرام میں موجود ہوتی ہے۔ یہ دوا ڈاکٹر مریض کی صورتحال کے مطابق ہی دیتا ہے، اور اس دوا کا زیادہ استعمال یا جو ڈاکٹر نے لکھ کر دی ہو اس سے کم استعمال کرنے سے بیکٹیریل انفیکشن ختم نہیں ہو پاتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی مقدار جتنی دی گئی ہو اتنی ہی استعمال کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہم نہیں کرتے تو ہمیں کوئی اور اینٹی بائیوٹک استعمال کرنی پڑتی ہے، جس وجہ سے ایک وقت پر ہمارا جسم کوئی بھی اینٹی بائیوٹک قبول نہیں کرتا۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ جتنے دن تک ہمیں ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے ہمیں یہ دوا اتنے دن تک ہی استعمال کرنی چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس کی ڈبی میں کتنی ٹیبلٹ ہوتی ہیں۔ اس کی ایک ڈبی میں زیادہ تر 6 گولیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس دوا کا استعمال ہمیں مریض کی صورتحال کے مطابق ہی ڈاکٹر کے ریکمینڈ کرنے پر ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی۔ تو اس میں چند یہ ہیں: سر درد، پیٹ درد، لوز موشن، سر کا چکرانا، الٹی، متلی وغیرہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹ صرف 1 یا 2 افراد میں ہی موجود ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو دوا سے الرجی ہے تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ آپ کو اس دوا کی جگہ کوئی اور دوا کا ڈاکٹر انتخاب کر سکے۔ اور حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین اس دوا کا استعمال نہ کریں، اور استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی بھی دوا استعمال کرنی ہے، استعمال کرنے سے پہلے ہمیں دوا اپنے ڈاکٹر کے مشورے اور اس کے طریقہ کار سے ہی استعمال کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کو آن کرنا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔